چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ رب تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے گا، اس کا پاک کلام ہے، اس کا پاک کلام آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اس کے پاک کلام کو سیکھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کا کلام ہے۔ اس کے کلام کو پڑھنے کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا جو ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دیکھیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں، جتنے حروف پڑھتے جائیں گے آپ کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اب آپ نے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا، اس میں 19 حروف ہیں، یعنی آپ کو 190 نیکیاں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جتنے حروف پڑھتے جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر آپ نے اور صورتیں پڑھ لی، پارہ پڑھ لیا، بار بار ریپیٹ کریں گے، پھر نیکیاں ملیں گی۔ یعنی ایک مرتبہ پڑھا تو یہ نہیں کہ بس اس وقت مل گئی اور بعد میں نہیں ملے گی، نہیں، جتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، جتنی مرتبہ ریپیٹ بھی کریں گے، آپ کو ہر حرف پر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو، اللہ تم جہاں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس پر بھی غور کریں، تم جہاں بھی ہو، میرا آقا نے فرما دیا تم کہیں پر بھی ہو، مجھ پر درود پڑھو، مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں آیت نمبر 39 اور 40 سورہ قیامہ۔ ہماری سورہ قیامہ جاری و ساری ہے، بلکہ آج اس کی آخری آیتیں یہ، جی ہاں، یہ اس سورت کی آخری آیتیں۔ آج ہماری سورہ قیامہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر اچھے انداز سے ایک آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم
فجعل فجعل منه الزوجين الذكر منه الزوجين الذكر منه الزوجين الذكر منه الزوجين الذكر. یہاں زا ہے سیٹی کے ساتھ، یہاں ذال ہے بغیر سیٹی والا. منه الزوجين الذكر منه الزوجين الذكر. واولین ہے یالین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. فجعل منه الزوجين الذكر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى والأنثى والأنثى. والأنثى. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں جب غنہ کرتے ہیں والأنثى، یہ بھی غلط ہے، اور پڑھتے ہیں والأنثى، زبان کامل لگا دیتے ہیں، وہ اظہار والا قاعدہ یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا. آپ نے زبان کو ٹچ کرنا ہے، پھر ناک میں آواز لگ جائے. والأنثى. والأنثى. اچھا بعض بچوں کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ سے لگ رہے ہیں، جیسے رضا ابھی آپ لگے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. والأنثى انثى ایسے نہیں. دانت آپ کے دونوں کے درمیان میں گیپ رہے. والأنثى. والأنثى. گڈ. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. گڈ. آئیے اب اس آیت کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حرف ہے فا. فا کا مگر اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ادا ہوتا ہے. فا کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ. فجعل میں جیم کا مخرج، جیم کا مخرج زبان کے درمیان، تالو کے درمیان، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم شین یا تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. اچھا جیم پر بھی زبر ہے، عین پر بھی، لام پر بھی، فا پر بھی. یہ حرکات ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. آپ نے یاد رکھنا ہے عین کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ، لام کا مخرج زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنائے تک کے مسوڑے، یہ لام کا مخرج ہوتا ہے. منہ الزوجین الذکر. منہ میں نون ساکن با ہا گیا، اظہار ہلکی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار ہلکی. اور ہا کو زا سے ملانے، الف لام یہ خالی ہے، نہیں پڑھیں گے. ہا کو ڈائریکٹ زا سے ملائیں گے. جب آگے دیکھیں آپ مشدد حرف آ رہا ہے تو جو پہلے متحرک حرف ہوگا نا وہ ڈائریکٹ اس مشدد حرف سے مل جائے گا. اب دیکھیں یہ متحرک حرف ہے، ہا پر پیش ہے، یہ ڈائریکٹ زا سے ملائے، الف و لام خالی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے بڑھیے. زا سیٹی والا حرف ہے، زا واو زبر زاو، تشدید بھی ہے، رک کر بھی زا کو پڑھنا ہے، مگر واو ساکن پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہو جائے گا، نرمی سے پڑھیں گے. بعض بچے سختی کا زوجین، ایسے نہیں پڑھنا، زوجین نہیں کرنا. کیا پڑھنا ہے؟ منہ الزوجین الذکر. منه الزوجين الذكر. یہ دیکھیں ابھی آپ کو سمجھایا تو آپ نے ابھی صحیح پڑھا. اس سے پہلے جو آپ پڑھ رہے تھے نا اس میں آپ سختی کر رہے تھے، ابھی آپ کو سمجھایا تو آپ نے نرمی سے پڑھ لیا. یہی سیکھنے والے بچے ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پھر اچھے لگتے ہیں. تو آپ نے سیکھنا ہے اچھے انداز سے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے زو واولین اور پھر جیم یا زبر جئی، یہ یالین، واولین یالین دونوں آ گئے، دونوں کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر نون کی زیر کو زال سے ملائیں گے. زال. اب دیکھیں یہاں زا تھا، یہاں زال ہے. زال کی ادائیگی جو ہوتی ہے بغیر سیٹی والا حرف ہے، ٹھیک ہے. اور زا جو ہے یہ سیٹی والا. تو جہاں سیٹی ہے تو سیٹی، جہاں سیٹی نہیں ہے تو سیٹی نہیں ہے. یہ خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو جائے بعض بچے الٹا کر دیتے ہیں یا دونوں کو زا والا پڑھ دیتے ہیں. منہ الزوجین الذکر، یہ غلط. یا پھر دونوں زال بنا دیتے ہیں، منہ الزوجین الذکر، دونوں زال بنا، یہ بھی غلط. آپ نے زا کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ، زال کی ادائیگی بغیر سیٹی کے. منہ الزوجین الذکر. منه الزوجين الذكر. گڈ. زال پر بھی زبر ہے، کاف پر بھی زبر ہے، را پر بھی زبر ہے. حرکات حرکات کو نہیں کھینچیں گے. زال کا مخرج بتا دیتے ہیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، اندرونی کنارے، بیرونی کنارے. سا زال ضا، سا زال ضا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. کاف کا مخرج زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ، را کا بھی مخرج بتا دیتے ہیں، زبان کا سرا و کنارہ. اور یہ ثنایا اور ربائی کے مسوڑے. جی ہاں، یہ دو سامنے والے فرنٹ والے دانت ہوتے ہیں، اس کے برابر والے ربائی، بس ان کے مسوڑوں سے جب زبان لگتی ہے تو را ادا ہوتے ہیں. بعض بچے پھیلا کر را کو ادا کرتے ہیں، وہ آواز آتی ہے الرحمن یا ذکر،
ذکر رو اتنا نہیں پڑھا جاتا ذکر کیا پڑھیں گے ذکر ذکر تو آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ درست کر لیں گے مخرج یاد کر لیں اچھا واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گلائی واو کو لام سے ملانا ہے لام کو ہلانا نہیں ہے الف پر پیش آنے کی وجہ سے حمزہ بن گیا الف نہیں ہے یہ اور انثا میں نون سا کے بعد سا حرف اخفا میں سے آ گیا اخفا کریں گے اخفا کے معنی ہے چھپانا نون کو چھپاتے ہیں ایک الف کا غنہ کرتے ہیں اور سا کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچنا ہے ٹھیک ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى گڈ تھوڑا سا کسی کا غنہ کمزور ہوا ہے غنہ پورا کرنا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أليس ذلك بقادر أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أليس ذلك بقادر عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى على أن يحيي الموتى گڈ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے ہیں مگر آپ نے کوشش کرنی ہے اور اچھے انداز سے چلے آئیے اس کے قواعد سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں الیسا میں پہلا حرف ہے الف نہیں حمزہ الف پہ زبر ہے حمزہ بن گیا زبر ہے کھینچنا نہیں ہے لام یا زبر لئی یا لین نرمی سے ادا کریں گے سین سیٹی والا حرف ہے حروف اصلیہ مخرج کے لحاظ سے حروف صفیریہ صفت کے لحاظ سے سین پر زبر ہے حرکت ہے نہیں کھینچیں گے ذالک اب دیکھیں سین اور ذال آ گیا بعض بچے کیا کرتے ہیں جب سین آتا ہے نا یا تو وہ بھی سا جیسا پڑھ دیتے ہیں الیس ذالک الیس ذالک یہ غلط سین ہے الیس ذالک الیس ذالک کیا پڑھیں گے أليس ذلك الیس ذالک أليس ذلك گڈ تو سین کو سیٹی کے ساتھ ذال کو بغیر سیٹی کے اور ایسا بھی کر دیتے ہیں بعض بچے کہ دونوں کو جو ہے نا ذالک کو زا پڑھا دیں الیس ذالک یہ بھی غلط یہ بھی نہیں کرنا آپ نے پڑھا الیس ذالک أليس ذلك گڈ زبردست گڈ ذال پر کھڑا زبر ہے کلب کھینچنا ہے لام کے نیچے زیر ہے حرکتیں نہیں کھینچیں گے کاف پر زبر ہے حرکت نہیں کھینچیں گے بقادرین میں با کے نیچے زیر ہے با کا مگر دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ہے قاف کا مگر زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ ہے قاف پر کھڑا زبر ہے کلب کھینچنا ہے دال کے نیچے زیر ہے حرکت ہے نہیں کھینچیں گے تنوین کے بعد عین آ گیا حرف حلقی میں سے جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا اظہار حلقی ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا اخفا ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارمول آئیں گے تو ادغام ہوتا ہے پھر ادغام مال غنہ بھی ہوتا ہے بلا غنہ بھی ہوتا ہے اور نون ساکن تنوین کے بعد ایک حرف آتا ہے با اگر وہ آ جائے تو اقلاب ہوگا کیا ہوگا انقلاب ہوگا کب ہوگا جب نون ساکن تنوین میں با آئے گا اب یہاں نون ساکن تنوین کے بعد عین ہے یعنی تنوین بھی جو ہوتی ہے نا یہ تنوین نون ساکن ہی ہوتی ہے جیسے توڑ کر ہم لکھیں را دو زیر رن اور را نون زیر رن دونوں کے ساؤنڈ ایک ہی ہے نا رن رن تو ایک ہی چلیں آگے بڑھتے ہیں عین حلق کے درمیان والے حصے سے لام پر کھڑا زبر ہے اور ایک چھوٹی سی مد ہے کیونکہ کھڑی حرکات حرف مدہ ایک قائم مقام ہے اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہو گئی مد منفصل کون سی مد ہو گئی گڈ ان یحیی الموتى ان یحیی الموتى اب یہاں پر نون ساکن بعد یا آ گیا ادغام مال غنہ ہو گیا یا پر پیش ہے اور پھر پیش کو ہا سے ملائیں گے ان یح کیا پڑھیں گے ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ان یحیی الموتى چلیں ہمارے رضا بھائی نے پڑھ دیا آگے تو میں نے کہا پورا کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پہلا یا زیر والا ہے دوسرا زبر والا ہے اب دیکھیں پہلا زیر والا ہے نا اور دوسرا زبر والا اب دوسرا جو زبر والا ہے وہ لام سے ملے گا پہلے پڑھیں گے ان یحیی کیا کریں گے الموتى دو یا ان یحیی الموتى پہلے والے زیر کی حرکت نہیں کھینچیں گے دوسرے والی کی بھی نہیں کھینچیں گے مگر دوسرا زبر والا ہے وہ لام سے مل جائے گا لام کو لائیں گے نہیں میم واو زبر ماؤ واو لین نرمی سے ادا کریں گے تا پر کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچیں گے کھڑی حرکات کو باقی رکھتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے
وقف میں باقی. اچھا اس پہلی آیت کو اگر دوسری آیت میں ملائیں گے نا تو ایک قاعدہ ہو جائے گا, کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا. جیسے یہاں قاعدہ ہے مد منفصل کا, حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا مد منفصل, تو یہاں پر ملانے کی صورت میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین مد منفصل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ چلے ماشاء اللہ. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے پارہ 29 سورہ قیامہ آخری دو آیتیں پڑھی ہیں, آیت نمبر 39 40. آج ہماری سورہ قیامہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آئیے اب ان آیتوں کو میں پڑھوں گا, آپ نے سننا ہے پڑھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہاں یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا, سیکھا بھی ہوگا, سمجھا بھی ہوگا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں, کس انداز سے وہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں, پڑھانے جا رہے ہیں. کیا پڑھائیں گے؟ یہ پڑھائیں گے, یہ ہمیں بتائیں گے. جی پڑھائیں گے کب؟ جب سیکھ جائیں گے. جب سیکھ جائیں گے تو ایک وقت آئے گا یہ بھی پڑھائیں گے. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج سیکھ رہے ہیں تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ پہلا سوال ٹیم اے سے, فجعل, بتائیے فجعل میں فا کا مخرج کیا؟ کون بتائے گا؟ احمد بھائی سوچ لیں, کوئی بتانا چاہیں گے؟ جی آگے مائک بڑھائیے گا. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. جواب درست دے دیا. 10 پوائنٹ سید عفان نے اپنی ٹیم کو دلا دیا. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف ہے, بتائیے من ہو میں کون سا قاعدہ ہے؟ احمد بھائی سے پوچھیں گے. احمد بھائی کو مائک دیجیے گا. آپ سے پوچھا نہیں ہے پیارے بچے, جس سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے نا. جی اظہار ہلکی. اظہار ہلکی, سوچ لیں احمد بھائی. سوچ لیا, پھر سوچ لیں. جواب درست دے دیا. تو 2 الف کا غنہ کریں گے یا 3 الف کا؟ 3 الف کا. 3 الف کا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اظہار ہوگا اور پھر کہہ رہے 3 الف کا غنہ ہوگا. 3 الف کا غنہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. 1 الف کا. 1 الف کا غنہ آپ کہہ رہے ہیں اظہار ہوگا اور پھر 1 الف کا غنہ بھی کریں گے. سوچ لیں. غنہ کریں گے, اظہار میں غنہ ہوتا ہے. آپ ٹیم اے سے بتانا چاہے. جی غنہ نہیں ہوگا. غنہ نہیں ہوگا. اللہ اللہ, آپ کے پوائنٹس آدھے چلے جائیں گے. آپ کے پوائنٹس 10 نہیں, آپ کو 5 پوائنٹ ملیں گے. 5 پوائنٹ ٹیم اے کی طرف چلے گئے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم اے سے پھر, فجعل منہ الزوجین الذکر, بتائیے کاف کا مخرج کیا؟ محمد عدی حسنین کو دیجیے گا. کاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ. کاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. پھر سوچ لیں. اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. ماشاء اللہ, اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اللہ, 2 سوالوں کے بعد, اور ٹیم اے کے ہیں 1 سوال کے بعد 5 نمبر. اگلا سوال پھر ٹیم اے سے. جی یہ بتائیے ذکر میں ذال کا مخرج ہے کیا؟ جی رضا بھائی کو مائک دیجیے گا جلدی. محمد رضا بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی محمد رضا. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. سوچ لیں. اگر کوئی بیرونی کنارے سے لگا دے تو زبان پھر کیا ادا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. جی سوچ لیا. صحیح جواب دے دیا. جواب درست دے دیا ہے. 15 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں کے. اگلا سوال آخری سوال ٹیم اے سے, والانثیٰ میں. احمد بھائی کو مائک دیجیے گا. احمد بھائی بتائیں گے. اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو.
نون کو چھپائیں گے. جواب درست دے دیا. اللہ, آدھا جواب تھا ویسے, ادھر سے بھی تو بتا سکتے تھے نا جی. چلیں 35 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی والوں سے. الیس ذالک بقادر علی کی مد کون سی ہے؟ آپ بتائیں گے, ذرا مائک دیجیے گا, وہ بتانے جا رہے ہیں جی پیارے بچے. زین العابدین بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل. زین العابدین نے کہا مد منفصل. سوچ لیں. جی پھر جی سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اگر 25 پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور ٹیم اے والوں نے 35 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. آج کا مقابلہ ٹیم اے والے 10 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے ماشاءاللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ احمد بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آپ نے تھوڑا سا خاص خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم ناک کی طرف نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. احمد بھائی الیسا میں سیٹی کے ساتھ الیسا اور پھر علا کی مد پوری کھینچنی ہے, ٹھیک ہے, غنہ ہی پورا کریں. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اور پریکٹس کرنی ہے اور اچھے انداز سے سین کی ادائیگی ذال کی ادائیگی کلیئر ہو. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر 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 على أن يحيي الموتى 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد احمد بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ختمہ چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.